بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے اچھے اور برے اخلاق۔ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اسلام کے اندر حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ حقوق العباد کے اندر جو خوش اخلاقی ہے اور بد اخلاقی اس کا بڑا کردار ہے، بلکہ کریکٹر بلڈنگ میں، کردار سازی میں اس کا پائیوٹل یعنی امپارٹنٹ رول ہے، اہم کردار ہے۔ حدیثی فیض اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی یعنی بد خلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے نزدیکی والا شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ تو ریسپیکٹیبل ویورز، یہ دو چار لائنیں ہیں، لیکن ان کا اطلاق ہماری زندگی کے کافی حصے پر ہے، کیونکہ خوش اخلاقی بہت بڑی چیز ہے۔ کہ جس طرح کہ مشہور ایک کوٹیشن ہے کہ یہ جو زبان ہے آپ کو گدھے کے اوپر بھی سوار کرتی ہے اور گھوڑے کے اوپر بھی سوار کرتی ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی کے ایک اور ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری جو دو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ۔ انہی دو چیزوں کی وجہ سے برائیاں پھیلتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کریں گے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، انسانیت کا احترام کریں گے۔ جیسے اللہ کا کلام ہے، کلمہ ہو اگر نیچے گرو تو اس کو کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو جس کے دل کے اندر کلمہ ہے اس کا کتنا مقام ہے۔ پھر کہ انسان ہے اس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کا بھی احترام ہے۔ اور جتنی ذی روح چیزیں ہیں جن کے اندر جان ہے، چاہے وہ جانور ہیں، پرندہ ہے، کوئی بھی مخلوق ہے جس کے اندر جان ہے، ذی روح چیز، اس کا بھی ہم نے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ تو وہ بہت ریسپیکٹیبل ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس دنیا کے اندر تو مختلف کرنسیاں ہیں، چلتی ہیں، اور آخر کے اندر نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ اگر دوسروں کا حق، اللہ کے نبی نے ایک اور مرتبہ موقع پر پوچھا صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب بندہ کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مفلس ہے جس کے بعد درہم دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی مفلس ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر کے لائے گا لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہوگی، کسی کو ناجائز تنگ کیا ہوگا، جس کا حق کھایا ہوگا، آخرت میں ان لوگوں کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن بدلہ لینے والے لوگ باقی ہوں گے، تو اب اس کو اس کے بدلے میں لوگوں کے گناہ اٹھانے پڑیں گے۔ یہ مفلس آدمی ہے۔ تو ریسپیکٹیبل ویورز، اللہ پاک ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیرا۔